اب پشاور ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں، ضیاء الحق ہمارے چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے ناظرین، یہ بھی ابھی تو کچھ کہانی حسن نے ایکسپلین کی، عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے کہ اندر سے کوئی اور لسٹ آتی ہے۔ مرزا صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے اپنے کسی ایک ایم این اے نے بات کی کہ جی ان کا نام تو خان صاحب نے کہا تھا ہم نے نہیں ڈالنا، پہلی لسٹ میں نام نہیں ہے، جو پہلی لسٹ سامنے آئی جو ریکمینڈ کی گئی اس کے بعد ان کا نام ڈل گیا، لیکن جب یہ کھانا لاہور میں کھلایا گیا اس دن ہم سب کا یہی خیال تھا اور حسن نے بھی یہ کہہ دیا تھا، مور لگا دی تھی کہ جو مرضی ہو جائے، جتنا خرچہ اس دعوت پہ آیا ہوا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو ٹکٹ نہ ملے، ٹکٹ مل گئی۔ اگر ہم پہلے جو پشاور کی لوکل جو لوگ ہیں وہ ان کا ہم کوئی سارٹ سنا سکیں، آج انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، انہوں نے کہا جی سارے اے ٹی ایمز کو تو ٹکٹیں مل رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان کے لیے ایک تشویش کی بات یہ تھی، اس کو ایک بھونڈے طریقے سے ایک سازش کر کے اس کو اس لسٹ سے باہر کیا گیا۔ ریکمنڈیشنز میں مراد سعید، عرفان سلیم، فیصل جاوید، خرم ذیشان، اظہر مشوانی صاحب جنرل سیٹس کے کینڈیڈیٹ تھے۔ بیرسٹر صاحب جب جیل سے نکلتے ہیں تو وہ جو لسٹ پیش کرتے ہیں اس میں عرفان سلیم نہیں جائے۔ ملاقات کا دن ہو یا نہ ہو وہ صاحب جا سکتے۔ ہمارے کارکنوں کے کینڈیڈیٹ عرفان سلیم کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی کہ جی آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ واپس کریں۔ ہم اپنی پارٹی میں بھی انصاف لانے کے لیے ریڈ زون سی ایم ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں۔ بالفرض یہ ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن والے دن ہم صوبائی اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے، نہ کسی ایم پی اے کو اندر جانے دیں گے، نہ وہ الیکشن ہونے دیں گے۔ ناظرین یہ ان کے اپنے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، جو بھی فیصل چوہدری صاحب نے بات کی کہ لوگ ناراض ہیں ان کے اپنے کارکنان۔ اب ضیاء الحق مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور جو ہے فواد چوہدری صاحب کا بڑا اچھا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے ناظرین، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے کو بھی 50 کروڑ ہوندے تو میں بھی ہوں پاکستان تحریک انصاف سے واپس میں شامل ہو جاتا۔ ان کا بیان نہیں ہے پہلے آپ میں اور مرزا افریدی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے چھوڑا، مرزا افریدی واپس آ گئے تو فرق کیا ہے؟ میرے پاس 50 کروڑ نہیں ہے، ہوتا تو میں آ جاتا۔ دینے کے لیے لینے کے لیے کہ دینے کے لیے؟ دینے کے لیے تو اگر لینے والے ہوتے تو پھر دے بھی لیتے نا۔ اچھا صاحب تسی ہر تک انہیں پیسے نہیں کٹھے کہ 50 کروڑ روپے غلطی ہو گئی نا۔ اچھا ضیاء الحق ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے پشاور میں؟ کوئی طے ہو گیا ہے کہ یہی لوگ الیکشن لڑیں گے سینٹ کی سیٹ جو ہے سیٹوں کے اوپر پی ٹی اے کی طرف سے، یا ابھی نظر ثانی ہوگی؟ مختلف لسٹیں جو ہے اس وقت زیر گردش ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو مرزا افریدی پہ تو تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے جس طریقے سے ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے، جس میں امیر مقام کے برخودار ہے نیاز ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اسی طریقے سے پہلے مسلم لیگ نون میں تھے سینیٹر دلاور، اس وقت وہ جے او آئی میں شامل ہو کر ان کو ٹکٹ مل گیا ہے۔ اس طرح سینیٹر تیلا جو تھے وہ جے او آئی میں تھے، اب وہ جو ہے تو پیپلز پارٹی کے امیدوار بن کر ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ تو ان کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو کنفرم ہے سیٹیں، ہم نے پہلے سے کر لیا ہے۔ پیپلز پی ٹی آئی میں صرف اس مرزا افریدی کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، باقی جو ان کے امیدوار ہیں ان میں جس طریقے سے مراد سعید ہے، نور الحق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تو اعظم سواتی ہے، روبینہ ناز ہے اور فیصل جاوید، یہ تو مطلب ان کے اپنے ہی پہلے بھی تھے اور اب دوبارہ ان کو ٹکٹ ملا ہے۔ جو یہاں پہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو پہلا دور تو کوئی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوا، اب 9 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور بیرسٹر گوہر سے بھی جس ہم ایئر وائی نے بات چیت کی ہے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ پہلا دور جو ہے تو وہ کافی خوشگوار موڈ میں ہوا ہے، لیکن ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو پارٹی کی پوزیشن ہے اس وقت 92 ایم پی ایز ہیں، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے تو سینٹ کی سیٹیں حاصل کر سکیں، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی کوشش میں اس بارے میں بہت پر امید ہوں کہ بلا مقابلہ بھی الیکشن ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہو چکا ہے اور یہ ماضی میں روایت رہی ہے بلا مقابلہ ہونے کی، تاکہ اس سے جو خرید و فروخت کے جو الزامات ہیں وہ اس سے بچا جا سکے۔ لیکن جو امیدوار ہیں جو کہ اس پہ الٹرنیٹ طور پہ ان کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں، جس میں وہ ابھی آپ نے جو کاغذات نامزدگی وہ واپس نہیں لے رہے، وہ بالکل بھائی مجھے یہ بتائیں کہ تھپکی کس نے دی پشاور کی تنظیم کو کہ اس طرح پوری لیڈرشپ کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ کیا یہ اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے کہ پریس کانفرنس بھی کریں آ کر اور کھل کے جناب فیس ٹو فیس آ جائیں کہ جناب ہم یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے؟
یعنی جو فہرست آپ کی جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں وہ آ کے دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بانی سے مل کر ان کی ہدایت کے اوپر یہ دے رہا ہوں، اس کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے لوگ، یعنی ہم عمران خان کو نہیں مانتے، تو پیچھے کسی نہ کسی کی تھپکی تو ہے نا جی اس کو. تو اس حوالے سے مختلف، چونکہ پہلے بھی اس آپ کے ہی پروگرام میں آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں گروپ بندیوں کے حوالے سے، اور کچھ آپ جو علی امین کے خلاف بھی جو گروپ بندی چل رہی ہے اور ان کے خلاف بھی جو پارٹی کے اندر ان کے خلاف لوگ اٹھے ہوئے ہیں.